أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. یہ ہمارے قاری اختر نقشبندی صاحب تھے جو آپ کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے. ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ گجرانوالے کے مشہور قاری تھے ہیں بلکہ قاری احسان اللہ صاحب فاروقی دامت برکات العالیہ. پوری دنیا کے اندر جن کا ایک نام چلتا ہے, پوری دنیا کے اندر وہ تلاوت کے لیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جگہوں سے ایوارڈ جیت کے آتے ہیں. یہ ان کے خاص شاگرد ہیں, ان سے سیکھ کیا ہے باقاعدہ طور پر تجوید اور یہ. اس لیے ہم نے ان سے کچھ ایک آدھ گھنٹہ مانگا ہوا کہ ہفتے کے اندر ایک دے دیا کریں. تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وقت دے دیتے ہیں. تو اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقے کی معروف شخصیت جناب حافظ محمد اسماعیل صاحب. خوب نام محمد ہے اے مومنو صلی اللہ علیہ وسلم. خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے, جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے, دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں, دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. خوب نام محمد ہے جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. ان کے جلووں سے روشن ہے دارو حرم, کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم, کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم. عرش سے طور تک, طور سے دور تک, عرش سے طور تک, طور سے دور تک, یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں, یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال, ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال, ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں, دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. دیکھ لو قرآن میں جا بجا مومنو, رب نے کیسے ان کو مخاطب کیا, رب نے کیسے ان کو
جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی، گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی، گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی، گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، اس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، وہ جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ یہ تھے حافظ محمد اسماعیل صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ کے لیے ایک معروف نعتخواں ہے ہمارے لیے، کیونکہ اخلاص سے پڑھنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کل پرسوں میرے بہنوئی ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایک مولوی صاحب کی ہم نے تاریخ لینی ہے، تو پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی 30,000 روپے لیں گے ایک بیان کا۔ ہمیں ان سے اچھی نعمتیں اللہ نے مفت میں دی ہوئی، جیسا وہ 30,000 میں پڑھیں گے نا اس سے زیادہ اچھا اللہ نے ہمیں مفت میں دی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں میں سے ہیں ہمارے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب حافظہ اللہ فاضل جامعہ عربیہ رائے گنج، یہ ہمارے ادارے کے مستقل استاد نہیں بلکہ صدر مدرس، جو ہمیں بھی لے کر چلتے ہیں، بچوں کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید اخلاص اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں چند منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا عبد الرؤوف صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز کے اندر ان بچوں کے والدین کے ساتھ کوئی خصوصی گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم او کما قال علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم آپ بھائیوں کا دلی طور پہ آپ کے مشکور ہیں۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ وقت نکال کر تو
ہمارے چھوٹے سے پروگرام میں شرکت فرمائی. ہم نے یہ سوچا نہیں تھا, ہم نے وہ تبلیغ والا انداز رکھا کہ بھائی گھر گھر میں جا کے یہ سینہ بسینہ دعوت. ایک آدمی کے گھر ہم گئے صبح میں اور مولوی صاحب, اور وہ بیچارہ رو پڑا, کہنے لگا یار مولوی صاحب کسی بچے کو بھیج دے تو دونوں آمدی کی لوڑ. لیکن میرے بھائیو دین یہ سکھاتا ہے کہ اگلے بندے کی عزت ہو, بس اگلے بندے کو. اور یہ عزت دینا ایک من دو گے نا, اللہ کی قسم اللہ 7 من واپس لوٹا کے آپ کو دے گا, آپ کی آنے والی پشت کو دے گا. 7 نسلوں تک یہ عزت ہے. پکی ٹھکی بات. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں, جب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو ہمیں اتنے پسند آ جاتے ہیں, ہم اپنی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں اور ہماری برکتوں کی پھر حد نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں, جب نافرمانی کر کے ہمیں ناراض کرتے ہیں, پھر ہم اپنی لعنت کے دروازے کھولتے ہیں, ہمارے اپنے عذاب کے دروازے کھولتے ہیں. کہ پھر اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ 7 پشتوں تک ہماری لعنت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. دیکھو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں قدم اٹھتے نہیں ہیں, اٹھوائے جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کی دعا لگی. جیسے مول سے فرما رہے تھے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ کا فضل ہے. اللہ یہ بات دلوں تک پہنچا دے, اللہ کا فضل. بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ جو آپ کی اولاد ہے یہ آپ کا سرمایہ ہے. اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ مجھے اس وقت پتا چلا جب میں اپنی ماں کی چارپائی کے سامنے تھا. میں تمہیں حقیقتاً بات کرتا ہوں, میں نے اللہ اکبر کہا, میں یا اللہ میں تبلیغ والوں کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کرتا. بس 4 مہینے تک میرے منہ سے اللہ اکبر نکلتا تھا, وہ منظر سامنے آیا. 4 مہینے تک میری کوئی کیفیت نہیں. یہ اولاد آپ کا سرمایہ ہے. یہ سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے یوں ریت کی طرح نکل رہا ہے, پتہ نہیں چلتا. اور جو عبرت کی نظر سے دیکھتے ان کو پتہ چلتا ہے یہ آنے والی نسل یہ اپنے باپ کا گریبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اللہ کے نبی کا گھر اور حضرت علی کا گھر کی یوں پیٹھ ملتی تھی, ساتھ گھر کی ویاپارک کنڈا ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے, فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے, جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے تو بیٹی سمجھ جاتی کہ میرے باپ نے دعوت. اللہ کے نبی کی بیٹی گھر آتی اپنے باپ کے گھر میں, بیٹی گھر کے اندر آتی, دروازے کھٹکھٹاتی. بخاری شریف کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی دستک پہچان لیتے تھے کہ دل پہ لگتی تھی کہ میری دھی آئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ دیکھو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اولاد کتنا بڑا نبی ہے. دروازے پہ بیٹی آئی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری بیٹی آئی. آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے, تکیے پہ بیٹھے ہوتے, جس چیز پہ بیٹھے ہوتے, آپ اٹھتے, دروازہ کھولتے, اپنی بیٹی کا وہاں سے ہاتھ پکڑتے, یوں ہاتھ پکڑتے, بیٹی کا یوں ہاتھ پکڑتے, یوں ہاتھ پکڑتے بیٹی کا, فاطمہ کا یوں ہاتھ پکڑ کے یوں چلتے 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 جہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے وہاں بیٹی فاطمہ کو اٹھاتے, اور بٹھاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا یوں ہاتھ چومتے, فرماتے بیٹی میری جگہ پہ. اللہ کے نبی گھر جاتے اپنی بیٹی کے, تو یہی رد عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹی کا. آپ نے سکھایا ہے کہ اولاد ہے. ایک صحابی آیا حضرت عمر رضی اللہ کے پاس, جی میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا, جو بات کرتا ہوں الٹ چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ بڑے غصے والے تھے, جلال میں آگے فرمایا اپنے بیٹے کو بلا.
بیٹے کو بلایا گیا تو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، تیرا باپ کی ہڈیاں سرما بن کے تیرے لیے کمائی کر کے، تو بیٹے کا کہنا نہیں مانتا۔ میں نے کہا جی بالکل میرا باپ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن میرے باپ سے پوچھو اس نے جو میرے حقوق تھے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے؟ حضرت عمر نے پوچھا تیرے کیا حقوق تھے؟ اس نے کہا جی سب سے پہلا حق یہ تھا، میں بالغ ہوا، میرا بیٹا مجھے ناظر قرآن پڑھاتا، میرا باپ مجھے ناظر قرآن پڑھاتا، میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا۔ ایک حق ضائع کیا۔ دوسرا حق یہ تھا کہ میرا باپ میرا نام اچھا رکھتا، میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے جولان، جس کا معنی ہے گندگی کا کیڑا۔ سب سے پہلے اس نے میرا نام غلط رکھا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میری والدہ اچھی ہوتی، اس نے حبشی عورت سے نکاح کیا ہے، میری والدہ بھی حبشی خاندان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، وہ ڈنڈا جو ہاتھ میں تھا اس کے مارا باپ کے، چل بھاگ جا، پہلے اپنے بیٹے کے حقوق پورے کر پھر آ کے بات کر۔ اب میرے بھائیو لوگ تو کہتے ہیں مولوی صاحب پیوما دے بارے کچھ دسیا جی، ساڈی اولاد ساڈا آکھا نہیں مانتی۔ اولاد کہتی ہے مولوی صاحب پتران دے کوئی حقوق بیان کرے جی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا حق بیان ہو۔ میں مولوی ہوں، میں کہتا ہوں مولوی یہاں کے علماء کے فضائل بیان کرے کہ میری بھی کوئی قدر ہو۔ نہیں میرے بھائیو، جب ہر آدمی اپنے حق کے لیے کوشش کرے گا کہ مجھے عزت ملے تو پھر معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اب یہ اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے، اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے، زندہ پھر بھی سرمایہ، دنیا سے چلے گئے پھر بھی سرمایہ۔ ہمارے رائے ونڈ کی شاخوں کے اندر ترتیب ہے، رائے ونڈ کے اندر ہم خود روٹی پکاتے تھے، خود ہی سالن پکاتے تھے، سارے طالب علم خود کام کرتے تھے، ہم روٹیاں پکا رہے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ تو یہاں ایک وہ بنی ہوئی تھی جگہ جہاں ہم وہ دیگ رکھتے تھے سالن والی، وہاں آ کے میرے استاد کے باپ بیٹھ گئے، چاچا شفیع۔ میں روٹی پکا رہا تھا، میں کہا چاچا شفیع صحیح سے بتا تجھے اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ کون پیارا کرتا؟ 3 بیٹے تھے اس کے۔ اس نے کہا پتر صحیح پوچھو نا، اب میرا پتر کیڑا مولوی لیا کے تھے نا اے میرے دل چ وس گئے۔ کہتا جب یہ مولوی بننے کے لیے گیا تھا نا میں نے کہا بس اے رل گیا۔ کہتا جب سے یہ مولوی بن کے آئے، اس کی دین کے اندر اس نے قدم رکھے نا، کہتا میں نے 1 دفعہ نہیں 20 دفعہ دیکھا ہے، اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوتا ہوں میرا بیٹا یوں کھڑا ہو جاتا ہے، میں آگے چلا جاتا ہوں پھر میرا بیٹا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کہتا تمہیں سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، میں سامنے سے گزروں ٹیک لگائی ہوتی تو ٹیک چھوڑ دیتا ہے کہ میرا باپ آ رہا ہے۔ کہتا ہے اس کی یہ ادائیں دیکھ کے یہ میرا بیٹا میرا دل لے گیا۔ دین ہے تو باپ کی قدر ہے، دین نہیں ہے نہ باپ کی قدر ہے نہ ماں کی قدر۔ جتنا کردار بڑے بڑے علماء، جتنے بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے محدث، جتنا کردار ان کے اندر ماں کا ہے باپ کا ہے کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ سائنسدان کے اندر سے لے لو، دنیاوی لحاظ سے جو بجلی کا غالب اس کا نام الیگزینڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا نام، میں نے پڑھا ایک دن۔ اب وہ مدرسے میں اسکول میں داخل ہو گیا، اسکول میں داخل ہونے کے بعد اتنا کند ذہن تھا، ذہن نہیں تھا بالکل کم ذہن والا۔ اب اسکول میں داخلہ ہے، اسکول کے استادوں نے لکھا خط والدین کو کہ تمہارا بیٹا ہمارے اسکول میں نہیں چل سکتا، ہمارا رزلٹ خراب کرتا ہے، لہذا اس کو کہیں اور اسکول میں داخل کرو۔ اب یہ بیٹا خط لے کے آیا ہے، بیٹا نہیں پڑھ سکتا کیا لکھا ہوا، بیٹا خط لے کے آیا ہے، آگے والدہ کو پکڑایا ہے، والدہ کو کہنے لگا کیا لکھا ہے میرے استادوں نے، تو آگے یہ غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، والدہ نے یہ خط پڑھا، کہنے لگی بیٹا یہ لکھا ہے تیرے استادوں نے کہ تمہارا بیٹا اتنا ذہین ہے کہ ہمارے پاس اتنے قابل استاد نہیں جو اس کی تربیت کر سکے، یہ بڑا ذہین ہے۔ بات کچھ اور لکھی تھی، والدہ نے وہ انداز بدلا کہ بیٹے نے کہا اچھا میں اتنا ذہین ہوں، اس بیٹے نے اس دن سے نیت کری دنیا کا بڑا سائنسدان بنا۔ دین کے اندر دیکھ لو امام بخاری رحمۃ اللہ کتنے بڑے محدث، قرآن کے بعد سب سے زیادہ رتبے والی مرتبے والی کتاب بخاری شریف۔ امام بخاری پیدا ہوئے نبی نے، اب والدہ بڑی پریشان، ایک بیٹا ہے یا اللہ کیا کروں، ایک بیٹا ہے یا اللہ کیا کروں۔ اب والدہ نے اتنا رونا شروع کیا، ایک رات مصلی پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا، روتے روتے یا اللہ سرمایہ ہے ضائع ہو جائے گا، میرے پیچھے کون ہاتھ اٹھائے گا یا اللہ میرا ایک بیٹا، مرنے کے بعد یا اللہ مجھے کون پوچھے گا یا اللہ میرا ایک بیٹا۔
اتنا روئی کہ رات کو پتہ نہیں کتنے دن دعائیں مانگی، رات کو سو رہی تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، بیٹی پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا اللہ کے نبی کے دین کو لے کے بلند کرے۔ ماں کی دعائیں نے بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ کے لیے بنائی واپس لی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے والدہ کو کہنے لگے، اماں ایک بیٹا ہوں، اللہ کے نام پہ وقف کر دے، دین پڑھوں گا تیری قبر ٹھنڈی ہوگی، دنیا کے اندر بھی راحت ہے، مرنے کے بعد تجھے یاد رکھوں۔ اس نے کہا بیٹا ایک ہی اللہ نے دیے جو اللہ کے نام پہ وقف۔ 11 سال بعد یا 17 سال بعد، 17 سال بعد یہ بچہ علم حاصل کر کے واپس آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ اماں سفیان آیا ہوں تجھے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا بیٹا تو نے کہا تھا کہ اماں مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دے، دروازہ نہیں کھولا، دروازہ بند ہے۔ کہنے لگی بیٹا اما اللقاء فیوم اللقاء، جا چلا جا، قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، جو چیز اللہ کو دے دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی، بس قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو۔ ماں کے اس بول پہ ایسے اللہ نے رتبہ دیا کہ بادشاہ کے سامنے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ریشم حرام میں پہننا۔ واپس آئے، بادشاہ نے کہا اس کو تلاش کرو اور مکے کے اندر اس کو سولی دو۔ کس نے بادشاہ کے خلاف کیسے فتویٰ دے دیا؟ مسئلہ ہی ہوتا ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے غریب ہو۔ اب یہ حتیم کے اندر لیٹے ہوئے، تو ایک آدمی ان کا خادم ہے، حضرت بادشاہ کے نوکر سپاہی تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو نے فتویٰ دیا تیری پھانسی کا آرڈر ہو گیا۔ یہ گود سے سر اٹھایا، سر اٹھا کے حتیم سے اٹھے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا یا اللہ یہ جعفر بن منصور مجھے تلاش کر رہا ہے کہ مجھے پھانسی دی جائے، یا اللہ اگر جعفر مکے کے اندر داخل ہو گیا تو پھر تیری میری یاری ختم ہو جائے گی۔ ابھی جعفر مکے میں داخل نہ ہو، یا اگر داخل ہو گیا تو پھر یا اللہ تیری میری یاری ختم۔ ابھی یہ جو بادشاہ تھا مکے کے اندر اس کے پاؤں آیا گھوڑے کا، وہیں گرا اور وہیں جان نکلا۔ خود انہوں نے جنازہ پڑھا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا اللہ اس کا بن جاتا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں دین پہ چلنے کی۔ ماں کا کردار تھا، باپ کا کردار تھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے، پیچھے سے اس کا بیٹا دعا کرتا ہے یا اللہ میرے باپ کی بخشش فرما۔ فرشتہ ہاتھ پکڑتا ہے اس کے باپ کا، جنت کے اوپر لے جاتا ہے۔ فرشتے سے پوچھتا ہے مجھے اوپر کیوں لے کے آیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے پیچھے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اللہ نے تجھے اوپر والی جنت دی۔ ذیل صدقات میں لکھا ہے اللہ والے سوئے ہیں، آنکھ لگ گئی، دیکھتے ہیں خواب آیا کہ لوگ قبروں کے اندر سے پھٹے ہیں، قبروں کے باہر سے کوئی چیزیں اٹھا کے ریشمی رومال کے اندر لپیٹی اٹھا کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والے پوچھتے ہیں خواب کے اندر، یہ بابا جی آپ قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہو، یہ لوگ کیا اٹھا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ لوگ نیکیاں اٹھا رہے ہیں، جو پیچھے سے کوئی قل ہو اللہ پڑھ کے بھیجتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا ہے، یہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے بابا جی آپ نہیں اٹھا رہے ہو، آپ آرام سے بیٹھے ہو۔ اس نے کہا بیٹا میں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، میں تو دنیا سے آ گیا ہوں، لیکن میرا بیٹا روزانہ فلاں بازار میں حلوے کی ریڑھی لگاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن بھی پڑھ جاتا ہے، حلوے کی دیگ بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے ولی کی آنکھ کھلی، باقی بازار میں دیکھا چھوٹا سا بچہ حلوے کی ریڑھی لگائی ہے، حلوہ دے رہا ہے اور ساتھ ہونٹ بھی ہل رہے، موٹے چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہل رہے۔ اللہ والے نے پوچھا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی حلوے کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ تو تیرے ہونٹ کیوں ہل رہے؟ اس نے کہا میرا باپ فوت ہو گیا، اس نے مجھے حافظ بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ بیٹا میری قبر ٹھنڈی کرے گا، میں دیگ بھی ختم کر لیتا ہوں حلوے کی، اور روزانہ صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو سال ثواب۔ 6 مہینے کے بعد پھر ان کو خواب آیا، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے، وہ بابا بھی بیچارہ باہر اٹھا کے کچھ چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ بابا جی اس دن تو آپ آرام سے بیٹھے تھے، آج کیوں اٹھا رہے ہو؟ پھر کہا بیٹا جو پیچھے سے مال آتا تھا وہ بند ہو۔ ان کی آنکھ کھلی، بازار میں جا کے پوچھا لوگوں کدھر گیا وہ چھوٹا سا بچہ؟ انہوں نے کہا جی ان کو تو مرے ہوئے 3 دن ہو۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا چلے کے اندر، جنید اس کا نام تھا، یونیورسٹی سے وہ پڑھ رہا تھا، چمن میں تھے، چلہ لگا رہے تھے، تو میں نے اس کو کہا یار تیرا باپ تازہ فوت ہوا ہے، 2 مہینے ہو گئے، تو قرآن شروع کر دے پڑھنا۔ اس نے قرآن شروع کیا، 10 دن میں یا 12 دن میں قرآن ختم کیا۔ صبح مجھے اٹھ کے کہتا ہے عبدالرؤف بھائی مجھے ملا، کہتا ہے یار تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا رات میں نے قرآن ختم کیا ہے،
قرآن ختم کر کے اپنے باپ کو اصال ثواب کیا ہے. رات لیٹا ہوں تو میرا باپ میرے خواب میں آیا, سر پہ تاج ہے اور سفید لباس پہنا ہوا ہے, مجھے آ کے کہتا ہے جنید پتر تیرا تحفہ رات میرے تک پہنچ گیا. اس لیے میرے بھائیو یہ آپ کا سرمایہ ہے, ہم آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتے. یہ اللہ کی قسم آپ کے بعد میں ہمارے پہلے تہجد میں ہم سب ان کا نام لے کے دعائیں کرتے ہیں, پرائیویٹ اجتماع پہ جاتے ہیں بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, جہاں کوئی موقع ہوتا ہے یا اللہ ہمارے بچے سرمایہ, یا اللہ ان کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہم نے مدرسے میں ایک مرتبہ بات چلائی, ہفتے کے اندر ایک بیان کرتے تھے بچوں کو ترغیب دینے کے لیے. اب ایک بچہ اگلے دن آ گیا, ہم نے کہا جی خود بھی نمازیں پڑھو, گھر والوں کو مول صاحب سنائیں گے ساری کارگزاری, گھر والوں کو بھی کہو. پھر پوچھتے تھے کس کس نے گھر میں کہا ہے, کہتے جی ہم نے کہا ہے. ہم کہ 3 دن کے بعد, میں بچے کا نام نہیں لینا چاہتا, 3 دن کے بعد اتنا چھوٹا بچہ آیا, کہنے لگا مولوی استاد جی کی گل ہے جی استاد جی, راتی میں آدھی ماں دے پیراں نوں ہاتھ لائے نے پھر بھی نماز نہیں ہونی پڑی. میں کہ تو کیوں لائے نے, میری ماں دی جی استاد جی اللہ جہنم سے نہ سٹ دے. میرے بھائیو یہ ہمارا سرمایہ, ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر جائیں اور ہماری کوئی غرض نہیں. جتنی باتیں ہیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے, اور اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جو لوگوں کی خیر کا ذریعہ, ہر جگہ خیر کا ذریعہ بنائے. اللہ شر کا تالا بنائے, خیر کی چابی بنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ لعبد, خوشخبری اس بندے کے لیے جو مفتاح للخیر, نیکی کی چابی بنے, بغلاق للشر, اور شر کا تالا بنے. زبان چپ, بس نیکی پھیلاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ چپ, کوئی بات نہ کرو, ایک ایک بات کہاں تک پہنچا دیتے. تو سارے بھائی کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے کو, آپ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا کام تو آپ دیکھ رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا. یہ سارا شوق کا کام ہے ہمارا نہ کسی سے کوئی مقابلہ ہے, نہ ہم کسی چیلنج کو مانتے ہیں. کوئی کہتے ہیں نا کہ یہ کر لیا تم نے, وہ کر لیا, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی ترتیب سے چلیں گے بھائی, جیسا اپنی سمجھ میں آئے گا ویسا کریں گے. اور ہمارے یہاں جتنا بھی کام ہوتا ہے نا جی, وہ سارا شوق کا ہوتا ہے. ہم بچوں کے اندر ہر وہ کام کرتے ہیں بچوں کے لیے جس کے اندر بچوں کے اندر شوق پیدا ہو, اور وہ خود شوق سے پڑھنے ہیں. یہ میرے پاس جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں, اس میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں. اس محلے والے بہت کم آئے ہیں. دعوت تو میں نے سب کو دی ہے, لیکن انشاءاللہ جب ان کے بچے آئیں گے تو وہ خود آئیں گے. ان سے پوچھ لیں, ہم نہیں بلا کے لائے, ان کے بچے لے کے آئے. تو ہم سارا کام نا اس ترتیب سے کرتے ہیں کہ جس سے بچوں کے اندر زیادہ سے زیادہ شوق بڑھے. ہمیں کوئی ایک ٹافی کا ڈبہ بھی دے جائے نا کہ یہ ٹافیوں کا ڈبہ ہے مولوی صاحب, یہ بچوں کے اندر تقسیم کر دو, ہم اس کو بھی ایسے تقسیم نہیں کرتے. بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی ترغیب پیدا کرتے ہیں. بچوں نے ٹافی تو شوق سے کھانی ہوتی ہے, سے کہتے ہیں ہاں جی فلاں چیز سنائے گا, جو سنائے گا, جس نے گھر میں سلام کیا ہوگا اس کو پہلے ملے گی. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے نا بڑا اس کا وہ خیال کیا جاتا ہے. اور ہمارے ایک استاد صاحب ہیں مفتی اعجاز صاحب دامت برکاتہ العالیہ, مولانا طارق جمیل صاحب کی جو مسجد ہے عائشہ مسجد, اس کے مستقل خطیب ہے. ہمارے گاؤں کے اندر بھی ایک دفعہ آئے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے گھوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں وددا ہے. گھوڑا تے پھوڑا تھاپی دے, یعنی حوصلہ افزائی جس کی بھی کی جائے گی نا وہ مزید اپنے کام کے اندر پختہ ہوگا. یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور بچوں یہ دیکھو, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ وائٹ بورڈ ہوتا ہے. عام طور پر مدرسوں کے اندر یہ رواج نہیں ہوتا اس کے اوپر پڑھانے کا. ہم اس کے اوپر مختلف کلر کی وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, رنگ استعمال کرتے ہیں. بچوں کو جب کوئی نئی چیز دی جاتی ہے تو اس کو بڑے شوق سے لیتے ہیں, بڑے شوق سے الفاظ سیدھے کرتے ہیں, بڑے شوق سے اس کو دھیان سے پڑھتے ہیں. پھر ہر آنے والے دن نئے شوق سے آتے ہیں. ان میں جتنے والدین بیٹھے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہوں, کوئی ایک بچہ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو گھر سے آتا ہو روتا ہو کہ میں نہیں جانتا, آج ویر جائے کسی بھی وجہ سے, آج چاہ نہیں لبی, رس نہیں لبیا, کسی بھی وجہ سے ہمارے بچے جو ہمارے پاس پڑھنے والے ہیں نا ویرتے نہیں ہے گھر کے, پورے شوق سے آتے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ہم اس طرح, ڈیجیٹل دور ہے تو ڈیجیٹل طریقوں سے پڑھاتے ہیں. ہم کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی رکھتے ہیں جس سے بچوں کے اندر مزید شوق بڑھتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ہے ایک لاکٹ, اس کی قیمت ہے صرف 10 روپے. 10 روپے کے اندر ہم بچے کو 30 سے 40 دعائیں یاد کروا دیتے ہیں. اس کی کیا اوقات ہے؟ آپ بچے کو 50 روپے بھی دو گے وہ اسے کچھ نہیں ہوگا.
میں آپ کو 2-4 چیزیں دکھاتا ہوں. ہمارے یہاں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں. جو چھوٹے ہوتے ہیں یعنی ایک نال ایک فری جڑا ہوتا ہے. بڑا بھائی آیا تو چھوٹا بھی ساتھ پڑھنے کے لیے آ گیا، پھر ہوتا ہوا جب پڑھنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت نہیں وہ آتے، پہلے شوق سے آتے ہیں بچپن کے اندر. میں نے اور مولوی صاحب نے مشورہ کیا کہ یار ان کا کیا کریں، ان کو نہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ قاعدے کا بھی نہیں پتا، نہیں قاعدے پڑھنے والے نے بس، تو ان کا کیا کریں. تھوڑی دیر کے بعد یہ رو پڑتے ہیں، کسی نے چھیڑ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، اس طرح کے جو بچے ہیں یہ قاعدے پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں. ان کا ہم نے یہ حل نکالا ہوا کہ ان کو باہر بٹھا دیتے ہیں، ٹھہر جا. اور جو بڑا بچہ کو قرآن پاک والا ہمیں قرآن کا سبق سنا لینا، تو یہ علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، جب بچہ سبق سنا لیتا ہے پھر وہ تنگ کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، جب ٹائم نہ سنا لگے تنگ کرنے لگ جاتا ہے استاد. ان کا بھی ہم نے یہ حل نکالا کہ ان کو یہ چھوٹے بچے دے دیتے ہیں، باہر بٹھا دیتے ہیں، ایک بچہ بڑا ان کے اوپر بٹھا دیتا ہے، یہ ان کو صرف دعائیں رٹواتا رہتا ہے. گھرے ورن دی دعا، گھرے ورن دی دعا میں کیتی رکھنے کے پاس وہ دعائیں یاد کرتا رہتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو 2-4 دعائیں آتی ہوں گی نا جس بچے کو، اس کے اندر اتنا حوصلہ، اتنا اعتماد بن جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر یا کلاس فیلوں کے اندر، اسکول کے اندر کسی بندے نو بندہ نہیں سمجھتا. پھر جن 2-4 دعائیں آ جائیں، بچہ چھوٹا جائے تو سنا. صرف ایک میں سیمپل چکیا نہیں تو سارے ساتھ ساری دعائیں سنا دیں گے. یہ دعا میں پوچھا گھر سے نکلنے کی دعا. وہاں بھی صاف نہیں ہے. اچھا کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانے کے بعد درمیان کی دعا. بسم اللہ اولہ باہلا. اولہ واخرہ، لفظ ہی پورے نہیں آتے. اچھا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. رات کو سونے کی دعا. بسم اللہ متحیا. سواری چڑھن یاد ہی سبحان اللہ الذی دوبارہ کہہ دو. ہاں سنا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. قرآن دی کیڑی کیڑی آندی دودھ پین کے ساری ہو چلو بادشاہ بس. اچھا اور ایسے بچوں کا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کو کون سی دعائیں یاد ہیں اور کون سی نہیں یاد. اور مولانا یاسین صاحب کا ایک نواسہ پڑھتا ہے ہمارے پاس. کچھ دن پہلے ہمارے پاس تبلیغی جماعت والے ساتھی آئے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا اے تینوں کیڑی کیڑی دعا آندے نے؟ آندا میں کو اتھے جج رکھیا ہے جی جڑا تانوں دسا کیڑی کیڑی آندی. ہمیں پھر سننی بھی پڑتی، پھر بچوں کے ساتھ ہمیں بچہ بننا پڑتا ہے. عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب شکایتیں بھی لگاتے ہیں. تو ایک دن یہ آصف صاحب بیٹھے میرے سامنے، یہ ایک دن ہماری کلاس میں بیٹھے تھے، تو اس وقت بھی کوئی ایسا ہی کسی بچے نے کہا اچھا ہاں علی رضا یہ جو ہمارے پاس بڑے بچے نا قرآن وہ پڑھنے والے، جو پڑھنے والے نہ پڑھنے والے، جو پڑھنے والے ان میں سے جو بڑے ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے اس کو بلا رہے ہیں. بڑوں کو تو اور بھی چیزیں آتی ہیں، اس کو کچھ چیزیں. اچھا پہلے سیرت سننے ہیں. ٹوپی دیکھیں گے آپ دی. اللہ کے نبی دی بیویاں کتنی ہیں 10. 11. نام سنا. حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ. سبحان اللہ. اچھا نبی پاک کے بیٹے کتنے ہیں؟ 3. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم. بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. یہ نا جی میں دعا پوچھنے لگا، یقین کرو نا مولوی صاحب بھی گواہ نے، میں بھی گواہ. 80 بھی مولوی بنن تو بعد یاد کیتی گھرے وڑن دی اتنے آن دن پکاون نال یاد ہوئی. اللہم انی
أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله فرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الحمد لله الذي غفرانك أذهب عني الأذى وعافاني اللهم باسمك أموت وأحيا الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين باقی وغیرہ وغیرہ کافی ساری دعائیں آتی ہیں مینوں بھی اتنی نہیں یاد کہ جڑے میں انہوں یاد کروائی ہوئے نے اور ہاں اگے آ بھی عمر تے رکھ اج تھوڑا جے بڑے ہوندے نا انہاں تے زور زیادہ دینا ان کو زیادہ چیزاں یاد کرو نبی سلام دی پیڑیاں کنیاں ساری سنا دے شاباش حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان صرف یہ نہیں کہ انہوں نے جتنے پیچھے بیٹھے نے کوئی بھی تسی پیس چاک سکتے جی انشاءاللہ اچھا اسی چھوٹے چھوٹے انعامات تو گل شروع کیتی سے انہاں دی چیزاں سکھاونے یہ ٹافی چیزاں جتنیاں سنائیاں نے یہ صرف ٹافیاں نال یاد کرائیاں اسی صرف ایک ہفتے دے اندر پورے ہفتے دے اندر ایک دعا یاد کرانی ہوندی ایک ہفتے نہ یاد ہوئے اگلے ہفتے ٹھیک پوری کلاس نو ایک دعا اسی حاضری لینی ہوندی پہلے چھٹی ہون ٹائم باقاعدگی نال اسی حاضری لینے حاضری لئی حاضری تو بعد 2 منٹ صرف ایک دعا کھوائی ایک دس دیتا ہے ادب کہ گھرے جاتے ماں نو کیوں بلاونا ہے پیو نو کیوں بلاونا ہے کیونکہ بچے دی تعلیم نالو تربیت ضروری ہے ساڑی صبح ترتیب کچھ عجیب جی ہوندی باقی مدرسہ تو اٹھتی ہوندی اپنی ترتیب ساڑی فجر تو بعد یعنی تقریباً 20 منٹ بعد 35 منٹ بعد ساڑی کلاس شروع ہو جاندی صرف 1 گھنٹے دی کلاس ہوندی اور ان دے اندر تقریباً 10 12 بچے دے گروپ بنائے ہوندے نے کہ ایک استاد 12 بچوں نو کٹھا ہی سبق یاد کرواندا ہے 5-10 منٹ یاد کرواندا رہندا ہے کھواندا رہندا ہے بچوں نو اپے یاد ہو جاندا اتنی دیر وچ اور روایتی طریقہ ساڈے ہاں بہت کم ہوندا ہے بھی ایک ہر ایک دا وکھرا ہی سبق جتھے پھردا ہے ٹھیک ہے کسی سناتا ٹھیک نہ سناتا ٹھیک پہلے اسی لینے حاضری پہلے ساڑے کو ایک بہت زیادہ ایشو سی کہ بچے ناغا بہت کرتے سن پھر اسی ایک ترتیب بنائی کہ ہر مہینے جڑے بچے نے ایک بھی چھٹی نہ کی تھی وہ انہوں انعام دیندے سن وہ پہلے مہینے 2 ہو گئے پھر 3 ہو گئے پھر 4 ہو گئے میں کہا مول صاحب آئندی جیب نہیں اپنے وارہ کھاندی یہ کام خراب ہے یہ تو لینا لگ گیا پھر اسی ریٹ تھوڑا جا بتا دیتا بھی جڑا 3 مہینے بعد 3 مہینے تو بعد اسی نام دیاں گے ہون کافی عرصہ ہو گیا اسی چھٹی والا دا نہ ہی کٹ دیتا نا کرنی رہی ہے یہ گھاٹا پا دے تسی رہتا پھر ایک مسئلہ جڑا وڈا ہوندا ہے پنڈ دے بچیاں دا یہ مسیتے نہیں جاندے مولوی صاحب کل بھی آخر سے بندے نو مولوی بنا دینا عالم بنا دینا سوکھا ہے 8 سال لوا دے لیکن نمازی بنانا بڑا اوکھا پھر یہ بالاں سارے محلے دے سارے تو شرارتی بال ساڈے کول سب تو شرارتی مشہور نے جڑے شرارتی وہ بال اتنے آن کے تسی ویکھ لو گے کیڑے کیڑے منہ دس جان گے تمہیں کلے کلے اچھا نمازوں کے لیے ہم نے یہ ترتیب شروع کی کہ 2 گروپ بنا دیتے 7 بچیاں نے 2 گروپ بنا دیتے 7 علیحدہ وڈے بچے صرف 2 گروپ بنا دیتے انہاں دے اور انہاں نو اے رکھیا بھئی 2 ٹیماں نے تہاڈیاں جیڑی ٹیم دے سکور کم ہون گے وہ ٹیم ہار جائے گی تے جیڑی ٹیم جتے گی ہر کھلاڑی نو ایک برگر کھوایا جائے گا یہ پینڈوواں نے برگر دا نا ہی پہلی باری سنیا سی تے اس برگر دے شوق چ صبح نال روزانہ ایک دوسرے نو گھروں اٹھا کے لے آندے سن ابو جی رحمت اللہ علیہ بیٹھے جو ستے ہوندے سن ایک دن ابو مینوں آندے یار ابو اے والے غفاری تے چھوڑ دا نا عثمان نو کون اٹھاونا آندا صبح نال آندا عثمان اے صد ماری جاندا ہوندا میں کہا جی اسی اس طرح نا ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے جڑے بچہ پھر ایک دوسرے نہ بس وہ ایک دعوت بھی ہے تے نماز بھی ہے تے بس کوئی نہیں 60 روپے ایک برگر ہی لگے گا ایک ہفتہ تو پڑھن دیو اگا انشاءاللہ ہولی ہولی ہڈی پی جائے گا
ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤਰਤੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਿੱਲਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਨਾ, ਚਿੱਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸੀਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਤਰਤੀਬ ਐਸੀ, ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਏਵੰਡ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫੌਰਨ ਛੱਟੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਤੱਕ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੋ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਈਅਤ ਘਰੇ ਪਈ, ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ, ਬਸ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਰਤੀਬ ਸਿੱਧੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਤੀਬ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ 40 ਦਿਨ ਚਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਲਿदैन ਉਹਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਈ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਨੰਬਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਾਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋर्ट बराए तरबियत जामिया फरीदिया इशाअतुल उलूम इस्लामपुर, नाम तालिब इल्म, एक मैं सिलसिले तौर पर एक रिपोर्ट चक ली जी अगे आगे पढ़ देना। समीर अख्तर वल्दियत मोहम्मद नईम। अच्छा जी, कितनी नमाजें अदा की रोजाना, हफ्ता इतवार शमार, लिखे है हफ्ता इतवार शमार मंगल बुध, आज 5 की तो 5 लिखा जाएगा, 3 पढ़ी हैं तो 3 लिखा जाएगा, जितनी नमाजें पढ़ी उनके सामने लिखा जाएगा। दूसरी चीज, एक दिन एक औरत आई मेरे को आखन लगी, कारी साहब ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਬਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸੁਬਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਮਿਸਵਾਕ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ नहीं ਕੀਤਾ। आगे की जी, मदरसे शौक से आया, मदरसे शौक से पढ़ना आया या फिर है राज। अगली गल, मदरसे तो बड़े शौक जाते, कारी साहब टाफियां भी दिंदा ते हथ भी पोला ही रखता ते स्कूले फिर जाते हैं। कई मावा ने खुद मैनू आन दे आख्या, कारी साहब इन्हू आख्या कर स्कूले जाता रहे, थोड़े को बड़ा फायदा आता, उधर जाता ही नहीं। अच्छा जी, फिर स्कूल का भी दे दिता है, स्कूले भी शौक जाता है कि नहीं। अगली गल, वालिदैन का कहा माना या नहीं माना। अमल साहब दस रहे सन भी इन्हों का भतीजा है ना, उन्होंने गलिया अगे कोई काम आखते सन तो जाता नहीं सी। जिस दिन रिपोर्ट दी उन्होंने आख्या जा नन्हे घर दुध लाया, उस वे बाल्टी चक्की थी जाता रहे। अच्छा जी,
گھر میں داخل ہوتے سلام کیا یا نہیں کیا. اگلی چیز ہے موقع مال کی دعائیں پڑھی یا نہیں. باقی اگلی چیز جو والدین بیٹھے نے وہ دسن گے بھی یہ گھرے دعاواں آتی ہیں ساری چیزیں سنا دیں کہ نہیں, سنا دیں کہ نہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی تھوڑا اذان ہو رہا ہے بس شو ختم کر دو. چلو ٹھیک ہے جی ایک منٹ یہ رپورٹاں نے جڑی اسی تیار کی سی نا بچیاں دی بھی تسی گھرے جا تے لے جاؤ سر کرا تے لیاؤ پھر سوار والے دن اسی تھوڑے تو لاں گے واپس. انہاں ایک چیز سارے چ مشترک ہے جڑی سارے بچیاں چ پائی جاندی ہے. مثلا وہ کی چیز ہے کہ سارے بچوں نے سچ بولیا ہے, ڈنڈی نہیں ماری ہوئی. مثلا 3 نمازاں پڑھی تے 5 لکھوا لی, یہ نہیں کیتا ہے. ایک بچے دی رپورٹ ہے علی شان, ایک دن 4 نمازاں پڑھی نے ایک دن 3 پڑھیاں نے. یہ مختلف سارے جنا اس دن کوئی انعام بنتا کہ نہیں سچ بولن تے بنتا نا, دینا چاہیے کہ نہیں. سچ بولنا سب تو وڈی سنت ہے. اسی نکے نکے سنت بڑی سوکھی پوری کر لینے ہیں. حلوہ کھانا میٹھا ہے تے ثواب ہے تے انہاں بچیاں دا جنہاں نے 40 دن پورا چلا جماعت نال نماز پڑھی. اور اسی یہ فیصلہ یہ کیتا ہے بھی انعام پیو کے ہتھوں پتر نوں دوانا. اسٹیج تے پیو نہیں بھی سداں گے, کتنی عذاب والی گل ہوگی پیو آن تے پتر نوں انعام دے گا. تے پھر ماڑا جا اپنے بھی دھیان کرنا پے گا. جڑا بچہ ماں دے پیٹ چ ہوندا نا ماں نوں کئی احتیاط کرنی پیندی. جدوں دودھ پیندا ہوے اودوں بھی احتیاط کرنی پیندی بھی ٹھنڈا کھانا ہے تتا کھانا ہے کہ جے کھانے مرچاں گھٹ کھانیاں نے زیادہ کھانیاں نے. بچے تے اثر ہوندا کہ نہیں. جدوں بچہ نوں ماں پال تے فارغ ہو جاندی اودوں ذمہ داری ساری پیو تے آ جاندی. پیو دی حرکتاں نوٹ کردا بچہ بھی ابا مینوں تو آکھدا تے آپ ڈنڈی ماری جاندا ہے. اس واسطے سارے تو پہلے اسی دعوت دیندے ہیں جی بھائی منیر احمد ساجد صاحب, انہاں دے صاحبزادہ بھائی کی نام ہے عبداللہ منیر صاحب. انہاں نے پورا 40 دن پورا چلا لایا انہاں نے جماعت نال. ہن انشاءاللہ 4 مہینے بھی لاوے گا. عبداللہ منیر ادھر آ جا. 4 مہینے لاؤن دا ارادہ ہے کہ نہیں. 4 مہینے لاؤن دا ارادہ ہے. 4 مہینے انہاں دے ایویں پورے ہون گے یعنی پورے 4 مہینے جماعت نال نماز ادا کرے. مولوی صاحب اچھا اگلا بچہ ہے جی محمد صداقت والد محمد امجد. بھائی امجد آ جا بھائی, آ جا بھائی. عبداللہ منیر کا قرآن بھی ماشاءاللہ ختم ہو گیا تھے. ایسا بھی صداقت کا بھی قرآن کا ختم ہو گیا. ایک منٹ صداقت دی اللہ دے تصویر بھی صحیح آ اگلا بچہ ہے جی. ہاں اس بھائی دا اس بچے کا قرآن پاک مکمل ہو گیا. عمر طاہر والد محمد طاہر. تھلے جاندے ہاں جی ہاں جی. چھوٹے علی نہیں بھی ساتھ رہے سیکھے برا. شاباش شاباش سامنے سامنے. یہ روڑا مقام رہا سے نارمل. چلو 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 شاباش.
سعد جوید بھائی جوید اقبال یہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا بچہ 2.5 پارے ہو گئے اگے ہوں 3 بچے ایویں دے جڑے چھٹی نہیں کرتے پے کئی دن انہوں نے بھی اسی انعام دے رہے ہیں پہلا جی محمد عثمان غنی والد عبد الغفار بلکہ چاچے عبد المالک کا اگے جی علی اجاز والد محمد اجاز ہاں تو بالکل چھٹی نہیں کرتا ماشاءاللہ جی 2.5 پارے حفظ کیتی کھڑا اے بچہ تا کروائیے تے نہیں کرتا زیادہ تو دیکھنا ہے اگے جی حسان سیف بل سیف اللہ انہاں رولم کمرہ کیڑا ہے کھڑا میرا ٹکتے بنایا جے ماڑے یار باقی سچ بولنے والا انعام سارے بچوں کے گل انشاءاللہ اسی لٹکا دیں گے جنہیں جی رپورٹاں جمع ہوئی ہیں صرف انہوں نے انعام ملے گا جنہیں رپورٹ نہیں جمع کرائی وہ پیچھے جاوے چلو پیچھے ہو جاؤ شاباش 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 بیٹھ جاؤ ایک اور چیز رہ گئی تمہیں دسنی ساڑھے کو جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں سارے دے والدین دے فون نمبر یہ ساڑھے دیوار ساری چیز ساڑھی دیوار تے لگی ہوتی ہوتی مدرسے دے وچ جیڑا بچہ 2 دن چھٹی کرے اسی گھر کال کر دیں پیو سیال کوٹ پھرتا ہوں ہے دونوں کیوں پتہ لگ گیا بیٹھ جاؤ ہوں اگر کوئی والدین وچوں کوئی تاثر دینا چاہے سانو اتنے آن کے دسنا چاہے کوئی فائدہ ہے چلو ٹھیک ہے اسی دس دیتا انشاءاللہ بدھ والے دن تو ساری کلاس ایک اتنے بھی شروع ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر اسی اتنے پڑھائی شروع کراؤں گے بچے تو سارے کو آج اسی یہ نہیں فلانے کو پڑھتا فلانے کو پڑھتا شروعات کر جہے ویلے پھرتے ہیں بچے بڑے ویلے پھرتے ہیں سانو پتا ہے پورا سروے کیا ہے کنے ویلے پھرتے ہیں بچے پہلے سارے کو پڑھتے نہیں ویلے پھرتے ہیں سارے کو مول صاحب چلو تسی کو تاثر جڑے بابا 2-3 پوترے پڑھتے ہیں میرے وجہ میں ذرا جگ مارنے والا جا بعد ٹائم تو دو جگتا ہے بھائی صرف 5 منٹ 5 بھی زیادہ نہیں 5 منٹ بھائی تشریف رکھو ہن جان دی ضرورت ہے دعا کر کے جائے سارے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر صدق اللہ العظیم میرا دران اسلام معزز دوستو بزرگوں بھائیو بہت اچھی طرح ادھر مثال بالکل انجے ہی ہے یہ میں بھی گھروں مایا ہوا کس نیا تو دے میں ایک مثال دے اندر میں ابھی اپنے آنے نا کو بندہ سنیا دے تو بندہ بھی یار گھروں مایا یا سنیا تو دیتا ہے بالکل بچیاں دی کارکردگی دیکھن تو بعد اگر یہ دوتے میں کوئی بات کروں گا تو انجے ہی جو سب کچھ آپ اپنی آنکھوں نال دیکھی بیٹھی ہیں اللہ پاک انہاں دی محنت نو کاوش نو اللہ قبول فرمائے دوسری بات انہوں نے میں جب شروع کے اندر آیا تھی کہ حافظ عبد المجید رحمت اللہ علیہ کے حوالے نال میں یہ گزارش کر دیا کہ میرے خیال کے مطابق انہوں دا بہت لمبا عرصہ طویل عرصہ دوسری کے اندر میرا خیال ہے 12 تو 14 سال تک میرا انہوں نے گزرے 12 تو 14 سال تک اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا
کسی بندے نے کہا جی فلاں بندہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تے آپ نے جواب وچ ارشاد فرمایا بھی کیا تو او دے نال سفر کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو او دے نال سفر کیتا ہے؟ کہ جی ضرور کیتا ہے۔ نہیں کیتا جی اجے۔ آپ نے فرمایا پھر او دے چنگے بندے دا تینوں کیتا پتہ لگ گیا؟ تو یقیناً اس حدیث پاک دی روشنی دے اندر میں اللہ دی قسم کھا دی آخنا نیک جگہ تے بیٹھا 12 تا 14 دے درمیان اینا سال خلوت جلوت سفر وچ میں انہاں نال گزارے کٹا جانا۔ میں اپنی زندگی دے اندر میری عمر 63 سال 64 سال دے قریب ہے، میں اینا پرہیزگار انسان اللہ دی قسم کھا دی آخنا میں نہیں دیکھا۔ اکثر اسی چندے نو کٹھا جاندے سی میں اور حافظ جی، کبھی ادو چاندی دے روپیے چلتے سی، وہ چاندی والے روپیے باقی رہ جانے تو میں جلے گھر جانا حافظ جی یار پیسے نے چاندی دے روپیے اللہ جانے کدی 2 ہونے کدی 4 بھی ہونے کدی 5 بھی، تو میں کہہ دینا حافظ جی نے چلو یہاں بچہ نو دے دیو، آپ کوئی بتیجے بانجے بیٹھے ہوتے بھی چلے یہاں دے دیو۔ تو میں اللہ دی قسم کھا کے آخنا بھی حافظ جی کہتے بھی نہیں طالب علم تک اللہ پاک انہاں دی قبر تے ہزاراں کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ چھوٹی جی ایک بات آخری آج تواڈے سامنے میں تے ہاتھے دے اندر آج پہلے دن کر ہویا میں نہیں پہلے پتہ یاد ماشاءاللہ دیکھی رونق دیکھو کتنی آج کمرہ بھی کھڑا کر چھڈیا ماشاءاللہ انہوں نے۔ میں یہ بات اللہ دے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت کے حوالے نال دوستاں نو 1 منٹ بھی سمجھا دیاں گا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیڑی فرمائی تھی نا وہ اپنی خوشی نال نہیں بلکہ مجبور کر کے کروائی، برادری نے رشتہ داراں نے مجبور کر دیتا آپ مکے وچوں نکلتے۔ اچھا میں جیڑی بات سمجھاونی ہے مختصر لفظاں وچ، جب آپ ہجرت واسطے تیار ہو گئے اللہ کا حکم بھی آ گیا